بتائے جائیں تو تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 3۔ وہ طالب کے ساتھ مل کر پوری لگن کے ساتھ میڈیکل کالج والے پروجیکٹ میں عزیر فاروق کو اسسٹ کر رہی تھی۔ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل یہ دونوں مل کر ہی حل کر لیتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا تو عزیر فاروق سے رجوع کرتے۔ اس روز بھی سائٹ سے سائٹ انجینئر کا فون آیا۔ وہ فاؤنڈیشن ہی کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنی معلومات اور انتہائی مختصر سے تجربے کی روشنی میں اسے کچھ مشورے دے دیے تھے، مگر وہ عزیر فاروق سے بھی اس بارے میں پوچھ لینا چاہتی تھی۔ سر اندر ہیں؟ اس نے شوکت سلطان سے پوچھا۔ جب سے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہوئی تھی، اس کے دن میں کئی چکر لگتے تھے ان کے آفس میں۔ جی ہیں، ان کی مسز آئی ہوئی ہیں۔ میں چلی جاؤں کیا؟ شوکت سلطان نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ لڑکی آج کل سر کی اتنی منظور نظر بنی ہوئی تھی، وہ اسے یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اندر نہ جائے۔ سر میں آ جاؤں؟ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کے ان سے پوچھا۔ مس ہنیہ، جی آئیے۔ خوشگوار سے انداز میں مسکراتے ہوئے انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ اندر آئی تو ان کے سامنے والی کرسی پر ایک انتہائی خوبصورت سی خاتون بیٹھی نظر آئیں۔ انہوں نے آسمانی رنگ کا کاٹن کا کڑھا ہوا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بال جو یقیناً بہت لمبے سلکی تھے، ان کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے کسی بھی قسم کا میک اپ نہیں کیا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک نہ تھی، سوائے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی جیولری، کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، مگر بغیر میک اپ وہ کسی بھی خاص تیاری کے بنا ہی اتنی حسین تھیں۔ اپنے میاں کے ساتھ انہوں نے بھی گردن گھما کے اس کی طرف دیکھا۔ حاجرہ، یہ مس ہنیہ سجاد ہیں، امریکہ سے آئی ہیں، ماشاءاللہ بہت لائق قابل انجینئر ہیں۔ اور مس ہنیہ، یہ میری مسز ہیں، حاجرہ عزیر۔ وہ کس کام سے آئی تھی اکثر بھول ہی گئی۔ وہ ایک ٹک ان کے چہرے کو دیکھتی ان کے قریب آ گئی۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ اخلاقاً اٹھ کھڑی ہوئی اور مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی تھی، وہ محبت سے ان کے گلے لگ جانا چاہتی تھی، مگر ایسا کر نہ سکی تو انتہائی گرم جوشی سے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ السلام علیکم۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ انہیں کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ وعلیکم السلام، آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہنیہ۔ انہوں نے مس کا لفظ ہٹا کے اسے صرف ہنیہ کہا۔ وہ ابھی بھی ان کے چہرے کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اسے ان کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی نظر آ رہی تھی۔ بیٹھیے ہنیہ۔ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سر آپ بہت لکی ہیں، آپ کی مسز بہت خوبصورت ہیں۔ اور میں لکی نہیں ہوں، میرے میاں اتنے ہینسم ہیں۔ ان کے کامنٹ سے لطف اندوز ہوتی حاجرہ عزیر مسکرائیں۔ مسکراتے ہوئے ان کے بائیں گال پر ڈمپل پڑا تھا، بہت گہرا، بہت خوبصورت ڈمپل۔ اس نے بغور اس ڈمپل کو دیکھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ دونوں لکی ہیں۔ اتنا شاندار، اتنا پرفیکٹ کپل تو بہت ہی کم، کبھی کبھار دیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے انہیں دیکھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عزیر فاروق اس کے جوابی تبصرے سے محظوظ ہوتے قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ اس لڑکی کی یہی بات تو مجھے اچھی لگتی ہے، یہ دل کی بات بے دھڑک کہہ ڈالتی ہے۔ وہ اپنی بیگم سے مخاطب ہوئے تھے۔ اس نے اپنے برابر بیٹھی حاجرہ عزیر کے چہرے کو پھر بغور دیکھا۔ اس کا ان کے چہرے پر سے نظریں ہٹانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اور مما میں کیا بتاؤں، میری مما کتنی خوبصورت ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی۔ آپ کسی کام سے آئی تھی مس ہنیہ؟ اس نے ذرا چونک کر عزیر فاروق کی طرف دیکھا۔ نہیں سر، زیادہ امپورٹنٹ کام نہیں ہے، ابھی آپ مصروف ہیں، میں پھر آ جاؤں گی۔ وہ ایک دم ہی کھڑی ہو گئی۔ اسے خود سے ڈر لگ رہا تھا اس وقت، کہیں جذباتی ہو کر وہ کوئی احمقانہ حرکت نہ کر گزرے۔ اس سے پہلی بار مل رہی تھی، وہ انہیں دور دور سے اجنبی پن کر ملنا اور دیکھنا اس کے لیے بڑا کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ حاجرہ عزیر کو خدا حافظ کہہ کر وہ فوراً ہی عزیر فاروق کے آفس سے نکل آئی تھی۔ بہت پیاری لڑکی ہے، یہ وہی ہے نا جس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ نیو یارک سے آئی ہے؟ اس کے چلے جانے کے بعد حاجرہ عزیر فاروق سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں وہی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، یقیناً بہت اچھی فیملی سے ہے۔ اس کے مینرز اور رکھ رکھاؤ اس کے کسی اچھے فیملی سے ہونے کا بتاتے ہیں۔ یہ مجھے انٹرویو دینے کے لیے جس یقین سے آئی تھی کہ آج یہاں سے جاب حاصل کر کے ہی واپس جائے گی، مجھے اس کا خود پر وہ یقین، بھروسہ بہت اچھا لگا تھا۔ مجھے دیکھ کتنے پیار سے رہی تھی، ایک پل کے لیے تو ایسا لگا جیسے میری اپنی ہی بیٹی مجھے دیکھ رہی ہے۔ حاجرہ نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں شوہر سے کہا۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کو دنیا کی ہر لڑکی اپنی بیٹی نظر آتی ہے۔ انہوں نے ان کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی خود کو اس کی محبت بھری نگاہوں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی طرف ان کا دل اس طرح کھنچ کیوں رہا تھا؟ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، گلابی رنگ اس پر کتنا جچ رہا تھا نا۔
وہ بے تحاشا حسین نہیں تھی مگر خوش شکل تھی، لمبا قد، مناسب سراپا، اسٹائلش لکس۔ اس نے بالوں کی نیچے کر کے پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی۔ اس پونی میں اس کے اوپر سے سیدھے اور نیچے سے کرلی بال بہت اسٹائلش لگ رہے تھے۔ میک اپ اور زیورات سے وہ مکمل طور پر بے نیاز تھی، سوائے دائیں ہاتھ میں ایک بریسلیٹ کے اس نے کوئی زیور نہیں پہنا ہوا تھا۔ اپنی گفتگو سے عزیر فاروق کی طرح حاجرہ کو بھی وہ کسی اچھی فیملی کی فرد معلوم ہوئی تھی۔ انہیں ابھی بھی اس کی وہ نظریں یاد آ رہی تھی جب وہ دروازے کے پاس سے آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ ایک پل کو تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ ان کے گلے لگ جانا چاہتی ہے۔ امریکہ میں پلی بڑھی نہیں لگتی، پوری آستینوں کے ساتھ اتنے مکمل کپڑے تو اب پاکستان میں بھی کم کم لڑکیاں ہی پہنتی ہیں۔ اپنے خیالات سے باہر نکلتے انہوں نے شوہر کو مخاطب کیا۔ وہ جواباً صرف مسکرائے تھے۔ ان کی بیگم کو ہنیہ سجاد بہت پسند آ گئی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اب حاجرہ ہنیہ سجاد میں دنیا جہاں کی وہ خوبیاں ڈھونڈ نکالیں گی جو شاید اس بیچاری میں ہوں گی بھی نہیں۔ وہ ڈرائنگ سیکشن میں بلگرامی صاحب کے پاس آئے تھے، جو طالب کے ساتھ کھڑے ڈرائنگ بورڈ پر لگی ایک ڈرائنگ پر کچھ تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ہنیہ وہاں ایک اور ڈرائنگ بورڈ پر موجود تھی۔ وہ اسٹول پر بیٹھی اپنے قریب کھڑے ڈرافٹ مین کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر وہ فوراً ہی احتراماً کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں مس ہنیہ؟ اس کے سلام کا جواب دیتے وہ دل ہی دل میں ہمیشہ کی طرح اس کے اس احترام لیے انداز سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کے آفس میں اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا کہ سینئر یا باس کو دیکھ کر کھڑا ہو جایا جائے، مگر وہ ان کی آمد پر ہر بار اسی طرح ہر کام چھوڑ کر فوراً کھڑی ہو جاتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کہیں بھی جاتی، کبھی ان کے بیٹھنے سے پہلے خود نہیں بیٹھتی تھی۔ ان کے ساتھ کہیں داخل ہو رہی ہوتی یا وہاں سے نکل رہی ہوتی تو ہر بار اس کی کوشش ہوتی کہ وہ ان کے لیے دروازہ کھولے۔ کچھ چیزیں تعلیم آپ کو نہیں سکھا سکتی، وہ تو آپ اپنے ماحول، اپنی تربیت سے ہی سیکھتے ہیں۔ ان کے والدین یقیناً بہت اچھے اور خاندانی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹی کو اتنی اچھی تربیت دی ہے، اور جس گھر میں بھی جائے گی یقیناً وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے۔ اس کے مینرز، ایٹیکیٹس، اس کی تہذیب اور اس کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر وہ ہر بار دل میں یہی سوچتے تھے۔ ہنیہ اس وقت ان کے برابر والے ڈرافٹ بورڈ پر تھی اور اپنے کام کے ساتھ ان لوگوں کی گفتگو بھی پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ میں پوائنٹر کی مدد سے بلگرامی صاحب اور طالب کو کچھ بتا رہے تھے۔ یکدم ہی پوائنٹر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گر پڑا۔ قبل اس کے کہ وہ جھک کر پوائنٹر اٹھاتے، ہنیہ جلدی سے اسٹول پر سے اٹھی اور فوراً ہی نیچے گرا پوائنٹر اٹھا کے ان کی طرف بڑھا دیا۔ کسی اور نے اس بات کو محسوس کیا ہو یا نہیں، مگر انہوں نے اس بات کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ کاش ایسی لڑکی، ہنیہ سجاد جیسی لڑکی ان کی بہو بنتی۔ دکھ بھری ایک سرد آب اختیار ان کے لبوں سے نکلی تھی۔ کام کا لوڈ زیادہ ہوتا یا سبمیشن ڈرائنگ جانا ہوتا تو آفس میں چھٹی کے ٹائم کے بعد دیر تک رکنے کا تو رواج نہیں تھا، مگر کسی پروجیکٹ میں اگر ڈیڈ لائن میٹ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا تو سنڈے کو بھی سب دفتر آ جایا کرتے تھے۔ وہ فلائی اوور کے جس پروجیکٹ میں عزیر فاروق کے ماتحت کام کر رہی تھی، اس کی ڈیزائننگ کا کام دوسرے پروجیکٹ کے پریشر کے سبب کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس نے اور انہوں نے سنڈے کو آفس آنا طے کیا۔ چھٹی کے دن کچھ دیر تک سو سکیں اس لیے انہوں نے 10 بجے کا ٹائم مقرر کیا تھا۔ وہ 10 بجے آفس پہنچی تو اس کے آگے پیچھے ہی آفس کے کچھ اور افراد بھی جنہیں اپنی ڈیڈ لائن میٹ کرنی تھی آفس پہنچنے لگے۔ چھٹی کا دن تھا، یہ کوئی ریگولر ورکنگ ڈے تو تھا نہیں، نہ ہی کسی کلائنٹ نے آج یہاں آنا تھا، لہٰذا سبھی کیجول لباس میں تھے۔ روزانہ کے برخلاف آج یہاں ڈیزائنر 2 پیس 3 پیس سوٹ اور سلک ٹائیوں کے برخلاف جینز ٹی شرٹ میں سب لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ خواتین جو مغربی لباس پہننا پسند کرتی تھیں وہ بھی لیڈیز 2 پیس سوٹ کے برخلاف جینز اور شرٹ میں نظر آ رہی تھیں۔ ڈرافٹ مین بھی چند ہی آئے تھے اور انہوں نے ڈرائنگ سیکشن میں کاموں کے ساتھ ہلکی آواز میں میوزک بھی لگا رکھا تھا۔ بلگرامی صاحب اور طالب بھی اپنے کسی دوسرے پروجیکٹ کے سلسلے میں آج آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح نجمہ، یاسمین اور ارسلان جو آرکیٹیکٹ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ سب اپنے اپنے آفیسز میں اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ جس کا جب کام ختم ہو جانا تھا اسے چلے جانا تھا تاکہ چھٹی کا بچا دن باقی اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکے۔ عزیر فاروق بھی آج روزانہ سے مختلف لباس میں تھے۔ انہوں نے خاکی رنگ کا رنکل فری ٹراؤزر اور کاٹن کی ہاف سلیوز شرٹ پہن رکھی تھی۔ روزانہ سے آج وہ بہت مختلف اور بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ ان سے پہلے ان کے آفس میں آ گئی تھی اور انہیں دیکھتے ہی بے ساختہ اس کی تعریف منہ سے نکلی۔ سر آج آپ بہت ہینسم لگ رہے ہیں، وہ جواباً قہقہہ لگا کے ہنسے تھے۔ اب اخلاقاً جواب میں مجھے بھی آپ کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن مجھے تو آپ روزانہ جیسی ہی لگ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزانہ اچھی نہیں لگتی، مگر آج کچھ چینج نہیں لگ رہا۔ وہی سمپل مگر اسٹائلش ہنیہ سجاد۔ اپنی بات کے اختتام پر انہوں نے اسے بغور دیکھا۔ آپ کے لیے کامنٹس میری بیگم نے دیے تھے، سمپل مگر اسٹائلش۔ ویسے لگتا ہے آپ کو دوسری لڑکیوں کی طرح سجنے سنورنے کا زیادہ شوق نہیں ہے۔
انہوں نے اسے کبھی بھی میک اپ میں نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی طرح کے زیورات کبھی وہ پہنتی تھی۔ لباس بھی ہلکے رنگوں پر مشتمل سادہ سا ہوتا تھا۔ وہ اپنی عمر کی دوسری لڑکیوں سے واقعی بہت مختلف تھی۔ اس گفتگو کے بعد وہ کام کی بات پر آ گئے تھے۔ انہیں کام کرتے کرتے 12:30 بج گئے جب میز پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ اس وقت بک شیلف کے پاس کھڑے ایک کتاب کھولے اس میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ جس طرح وکلا کا کتابوں کے بغیر کام نہیں چل سکتا، اسی طرح انجینئرز کا بھی کتابوں کے کنسلٹ کیے بغیر ڈیزائننگ کا کام نہیں ہو سکتا۔ فون دیکھیے گا مس ہنیا۔ وہ چونکہ اس وقت ان کی میز کے پاس کھڑی تھی لہٰذا انہوں نے اس سے کہا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب ہاجرہ تھیں۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی انہیں پہچان گئی تھی۔ السلام علیکم، وہ آنٹی کہتے کہتے جھجک کر رک گئی۔ باس کی مسز کو آنٹی کہنا کچھ مناسب تو نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، ہنیا بول رہی ہو نا؟ انہوں نے بھی اسے پہچان لیا۔ جی آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، تم سناؤ؟ تمہارے باس بہت برے آدمی ہیں، تم لوگوں کو سنڈے کو بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ ان کے پرمزہ سے انداز پر وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ وہ اس سے بے تکلفی سے بات کر رہی تھی، اسے تم کہہ رہی تھی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی کئی کولیگ سے مسز ہاجرہ عزیر کی بہت تعریفیں سن رکھی تھی۔ وہ سب ان کے متعلق یہی کہتے تھے کہ وہ ان سے جب بھی ملتی ہیں بڑی ملنساری خوش اخلاقی سے ملتی ہیں، ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہونے دیتی کہ وہ ان کے باس کی بیگم ہیں۔ یعنی یہ خوش اخلاقی بطور خاص اس کے لیے نہیں تھی، شاید یہ ان کی شخصیت کا حصہ تھی، مگر وہ پھر بھی بہت خوش تھی۔ سر کو بلاؤں؟ اس نے ان سے پوچھا۔ ہاں بس وہ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ عزیر لنچ تک گھر آ جائیں گے یا کھانا آفس بھجوا دوں؟ ابھی تم لوگوں کو کیا مزید دیر لگے گی؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی ابھی تو کافی کام ہے، لیکن آپ لنچ مت بھجوائیں، اصل میں لنچ میں بنا کر لائی ہوں، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے انہیں بتایا۔ ساتھ ہی کنکھیوں سے عزیر فاروق کی سمت دیکھا۔ ان کی اس کی طرف پشت تھی اور وہ کتاب کے صفحے پلٹنے اور اپنا مطلوبہ صفحہ ڈھونڈنے میں بری طرح مصروف تھے۔ ان کا پیچھے فون پر ہونے والی گفتگو کی طرف ذرا سا بھی دھیان نہیں تھا۔ اچھا کیا بنا کے لائی ہو؟ ہاجرہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ پاستا اور مشروم سلاد۔ سر کھا لیں گے نا؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ بالکل کھا لیں گے، پاستا تو انہیں بہت پسند ہے۔ اس نے کل شام ہی سے جب آج آنا طے ہوا تھا تبھی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے اور اپنے لیے لنچ گھر سے کچھ بنا کے لے کے جائے گی۔ کیا بنانا چاہیے اس نے رات ہی کو فیصلہ کر لیا تھا اور صبح اٹھ کر اس نے دونوں چیزیں بنا ڈالی تھی۔ تم لوگ بیزی ہو، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی چاہیے، چلو جاؤ تم کام کرو، اللہ حافظ۔ انہیں خدا حافظ کہتے اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ سر آپ کی مسز کا فون تھا۔ کتاب ہاتھ میں لیے انہوں نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ لنچ بھجوانے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس کے گھبرائے جھجکتے انداز کو تعجب سے دیکھا۔ وہ ان سے کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، ہاتھوں کو اضطرابی انداز میں کھول اور بند کر رہی تھی۔ وہ بولے کچھ نہیں، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ سر آج آپ لنچ میرے ساتھ کریں گے؟ میں گھر سے لنچ بنا کے لائی ہوں، آپ کھائیں گے؟ وہ بے ساختہ ہنسنے لگے۔ اتنی خوفزدہ شکل کے ساتھ یہ بات کرنا تھی، میں سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سر آپ اپنے گھر سے آیا پرہیزی کھانا کھاتے ہیں نا، میں اس وجہ سے پوچھ رہی تھی۔ لیکن سر میں نے بھی بد پرہیزی والی کوئی چیز نہیں بنائی۔ بری طرح جھیپتے اس نے جھٹ وضاحتی انداز میں بولا۔ کیا بنا کے لائی ہیں؟ ان کے مسکرا کر پوچھنے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ خواہ مخواہ نروس ہو رہی تھی، کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ وہ ان سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ انہوں نے اس بات کو اتنا نارمل لیا تھا۔ 2 بجے سے پہلے تو انہیں کھانا کھانے کا وقت ہی نہ ملا، نہ دھیان آیا۔ 2:15 بجے جب ان کی اپنی رسٹ واچ پر نظر پڑی، انہوں نے خود ہی اس سے کھانے کے لیے کہا۔ کیسی میزبان ہیں آپ، 2:15 بجے تک اپنے مہمان کو بھی بھوکا بٹھا رکھا ہے اور خود بھی بھوکی بیٹھی ہیں۔ کہاں ہے وہ پاستا اور مشروم سلاد بھائی؟ آج چونکہ آفس میں پیون موجود نہیں تھا، اس لیے کچن میں جا کر پاستا گرم کر کے اور پلیٹس فورک وغیرہ لے کر وہ کھانا ٹرے میں لگا کر ان کے آفس میں لے آئی تھی۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلاد کھانا شروع کی تھی اور پہلا چمچہ منہ میں لے جاتے ہی انہوں نے بے ساختہ تعریف کی تھی۔ واہ بھائی مزہ آ گیا، یہ گھر کی بنی ہوئی سلاد تو لگ ہی نہیں رہی، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے جیسا مزہ لگ رہا ہے۔ وہ شاید اس کا دل خوش کرنے کے لیے زیادہ تعریف کر رہے تھے، مگر وہ ان کی تعریف کرنے پر واقعی بہت خوش ہو گئی تھی۔ انجینئر صاحبہ کے یہ گن تو آج پتہ چلے ہیں، لکھوا لیں آپ مجھ سے، آپ کی شادی کسی بہت اچھے لڑکے سے ہوگی۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ کافی بنا کے لے آئی تو اس کا پہلا گھونٹ لیتے انہوں نے اس سے بے ساختہ کہا۔ سر آپ کو کیسے پتا؟ اتنی اچھی لڑکی کو کون ناپسند کر سکتا ہے؟ ویسے ٹو بی فرینک کوئی لڑکا وڑکا اپنے لیے پسند کیا ہے یا یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو انہوں نے فوراً پوچھا، انکار کس بات پہ کیا ہے؟ لڑکا وڑکا پسند نہیں کیا یا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے پہ؟
ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی. اس کے خود اعتمادی سے بھرپور جواب پر وہ محسوس ہوتے کافی دیر تک ہنستے رہے تھے. وہ زہر فاروق کے آفس کی طرف جانے لگی تو پیچھے اپنی میز پر کام کرتے شوکت سلطان اس سے بولا, سر آج لیٹ آئیں گے. دروازے کی نوب سے ہاتھ ہٹا کر اس نے مڑ کر انہیں دیکھا. کیوں, خیریت؟ ان کی مسز کی طبیعت خراب ہے, شاید سر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے انہیں. وہ واپس اپنے کیبن میں آ گئی. اسے تشویش ہو رہی تھی. زہر فاروق لنچ ٹائم کے بعد آفس آئے. جیسے ہی اسے پتا چلا کہ وہ آفس آ گئے ہیں, وہ خود کو ان کے پاس جانے سے روک نہیں پائی. آئے مس ہنیا, انہوں نے حسب عادت مسکرا کے سے اپنے آفس میں خوش آمدید کہا. سائٹ سے ہوا آئی آپ؟ جی سر. اس نے ان کی طرف دیکھا. وہ کچھ تھکے ہوئے لگ رہے تھے. کچھ ٹینشن بھی ان کے چہرے پر تھی, مگر وہ بظاہر مسکراتے ہوئے معمول کے انداز میں باتیں کر رہے تھے. سر آپ کی مسز کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا. سب ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک آئی ہیں, مگر اب میں سوچ رہا ہوں انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دوں. اپنی فکر اور پریشانی اپنے اندر ہی چھپاتے ہوئے اسے نارمل سے انداز میں بتانے لگے, مگر ان کی آنکھوں سے چھلکتی فکر مندی دیکھ کر وہ بتا سکتی تھی کہ وہ کس قدر ڈسٹرب ہیں. اچھا, وہ کوٹیشن کا کیا ہوا, آپ نے فیکس کر دی تھی؟ وہ واپس آفیشیل معاملات کی طرف آ گئے. جی سر, صبح آتے ہی میں نے فیکس کر دی تھی. وہاں سے فون بھی آ گیا. HR کے ایم ڈی آپ سے میٹنگ کے لیے دن اور ٹائم طے کرنا چاہ رہے تھے. اسے سنجیدگی سے ان کی بات کا جواب دیا. اس روز اس نے ہر نماز میں بڑی شدت سے حاجرہ عزیر کے لیے دعائیں مانگی تھیں. ان کی صحت تندرستی کے لیے وہ ان کے لیے بہت پریشان تھی. رات گئے تک اس کا یہی دل چاہ رہا تھا کہ وہ عزیر فاروق کے موبائل پر کال کر کے حاجرہ کی خیریت معلوم کرے. وہ دفتری معاملات کے لیے آفس ٹائمنگ کے دوران اور آفس ٹائمنگز کے بعد بھی انہیں اکثر کال کرتی تھی, مگر دفتری کام کے علاوہ اس طرح کال کر کے خیریت پوچھنے میں وہ ہچکچا رہی تھی. لیکن اگلے روز جب وہ آفس آئی اور اسے پتہ چلا کہ آج سر آفس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی بیگم ہاسپٹلائز ہے, تب وہ خود کو بالکل بھی نہیں روک سکی. وہ آفس سے جلدی اٹھ گئی. اس کی کولیگز کل کا پروگرام طے کر رہی تھی, سر کی مسز کی عیادت کا, مگر وہ کل تک نہیں رک سکتی تھی. وہ ہاسپٹل آ گئی تھی. ریسیپشن سے اس کا روم نمبر معلوم کرتی وہ ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ بیڈ پر لیٹی نظر آئیں. وہ کمرے میں اکیلی تھی. اس نے دستک دیتے ہوئے دروازہ ذرا سا کھولا. وہ دروازے ہی کی سمت دیکھ رہی تھی. اسے دیکھ کر وہ مسکرائیں. ارے ہنیا, تم آؤ. انہوں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی. آپ اٹھے مت, لیٹی رہیں. اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں اٹھنے سے روکا. انہوں نے دوبارہ تکیے پر سر رکھ لیا. ان کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے نظر آ رہے تھے. وہ بہت بیمار, بہت کمزور نظر آ رہی تھی. کیسی ہو؟ وہ ان کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. میں ٹھیک ہوں, آپ کیوں بیمار پڑ گئیں؟ اس نے ان کے زرد پڑتے چہرے کو تشویش سے دیکھا. بس بیٹا, اس عمر میں تو یہ سب چلتا رہتا ہے. بڑھاپا ہے اب ہمارا. آپ کہاں سے بوڑھی ہو گئیں, ابھی تو اتنی ینگ ہیں آپ. حاجرہ بجھے بجھے سے انداز میں ہنسی. سر بہت پریشان ہیں آپ کے لیے, پلیز ان کے لیے جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. اس کی آواز بھرانے لگی تھی. وہ جلدی سے رخ موڑ کر اس گلدستے کو بیڈ کے پاس رکھنے لگی جو وہ ان کے لیے لے کر آئی تھی. ہنیا, انہوں نے اسے پکارا. اس نے جلدی سے آنسو صاف کر کے ان کی طرف دیکھا. آئی ایم سوری, مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ عادت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. بولتے بولتے اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو گرنے لگے. وہ جتنا اپنے آنسوؤں کو روکنا چاہ رہی تھی وہ اتنی ہی شدت سے بہہ چلے جا رہے تھے. انہوں نے اس کے ہاتھ تھامے. وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ یکدم ہی اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود ان کے ہاتھوں کو والہانہ چومنا شروع کر دیا. آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. آپ کو دیکھ کر, آپ سے مل کر مجھے اپنی مما یاد آتی ہیں. وہ بالکل آپ کی طرح تھیں. آپ کو دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوں. مجھے بھی تم بہت اچھی لگتی ہو ہنیا. تم سے پہلی بار مل کر ایسا لگا جیسے میری بیٹی میرے سامنے کھڑی ہے. اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو شاید تمہارے جیسی ہوتی. ان کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو بہنے لگے. وہ دونوں ایک دوسرے سے رونے کا سبب نہیں پوچھ رہی تھی, بس آنسو تھے جو کسی کے بھی اختیار میں نہ تھے. سر کہاں ہیں؟ چند سیکنڈز بعد خود پر قابو پاتے اس نے پوچھا. ڈاکٹر سے کچھ بات کرنے گئے ہیں, آنے والے ہوں گے ابھی. انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے آہستگی سے جواب دیا. وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی, بالکل اسی طرح جیسے وہ والہانہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی. تم روئیں کیوں ہنیا؟ مجھے بیمار دیکھ کر تم کیوں روئیں؟ اس طرح تو کسی بہت اپنے کو تکلیف میں دیکھ کر آنکھیں بھر آیا کرتی ہیں. جو دل کے بہت قریب ہو, جو بہت اپنا ہو, اسے تکلیف میں دیکھ کر رویا جاتا ہے. تم سے میرے دل کا کیا تعلق ہے, کیا ناتا ہے؟ تم اتنی اپنی اپنی مجھے کیوں لگتی ہو ہنیا؟ وہ اس سے یہ سب پوچھنا چاہ رہی تھی مگر پوچھ نہیں پائیں. عزیر فاروق کمرے میں آئے تو ہنیا کو بیٹھا دیکھ کر خاصے حیران ہوئے. وہ ان کے آنے کے بعد وہاں زیادہ دیر نہیں رکی. 15 منٹ حاجرہ عزیر کے پاس ان کی عیادت کے لیے بیٹھی, مگر ان 15 منٹوں میں حاجرہ کے ساتھ اس کے دل کا ایک انوکھا رشتہ جڑ گیا تھا.
حاجرہ کو وہ پہلی ملاقات میں اتنی اچھی لگی تھی، بہت اپنی اپنی سی، جس کی طرف خود بخود ان کا دل کھنچ رہا تھا۔ آج کی ملاقات کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق جڑ گیا ہے۔ انہیں ہنیا کا اپنے لیے جذباتی ہونا سمجھ میں آ رہا تھا۔ وجہ اس نے خود بتا دی تھی، وہ اپنی زندگی میں ماں کی کمی بہت محسوس کرتی تھی اور ان میں شاید اسے اپنی ماں کی جھلک نظر آتی تھی۔ تب بھی ان کی بیماری کا سن کر وہ یوں کھچی کھچی انہیں دیکھنے چلی آئی، مگر وہ اسے دیکھ کر اتنی بے اختیار کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ دل کی دنیا کی تو یوں بھی اپنی ہی منطقیں ہوتی ہیں، جو دل کو اچھا لگ جائے اس کے اچھا لگنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل سے منطق، دلیل، وجہ نہیں مانگ سکتی تھی، وہ بس یہ جانتی تھی کہ ان کے دل کو ہنیا سجاد اچھی لگتی ہے۔ 5 دن ہسپتال میں رہ کر حاجرہ گھر واپس آ گئی تھی۔ اس دوران وہ روزانہ صبح شام پابندی سے ان کے فون پر خیریت معلوم کرتی تھی۔ اب اسے عزیر فاروق سے ان کی خیریت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس ان کا نمبر تھا جو انہوں نے اسے خود ہی دیا تھا۔ وہ اس پر کال کر کے جب جی چاہتا ان کی خیریت معلوم کر لیا کرتی تھی۔ وہ جب پہلے دن ان کی عیادت کر کے گئی تھی، اس کے اگلے ہی دن صبح میں حاجرہ نے اس کے موبائل پر اسے کال کی تھی۔ وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹی اکیلی بور ہو رہی تھی، سو انہوں نے اسے فون کر لیا۔ وہ بھی اس کے بارے میں کچھ جانتی نہیں تھی۔ اس روز اس نے انہیں امریکہ میں اپنی لائف، والدین، بھائی بہن کے متعلق کافی کچھ بتایا۔ وہ پہلی گفتگو جیسی اس کی حاجرہ کے ساتھ ٹیلی فونک دوستی کا آغاز ہو گیا۔ میں آپ کو آنٹی کہہ سکتی ہوں؟ اس روز اس نے ان سے پوچھا، انہوں نے اسے فوراً اجازت دے دی۔ ہاسپٹل میں قیام کے دوران تو دن میں 2 بار بات ہوتی، مگر جب طبیعت بہتر ہونے پر وہ اپنے گھر واپس آ گئیں، انہوں نے تب بھی اس کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ برقرار رکھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اس کا عزیر فاروق کے ساتھ ملازم اور باس کا رشتہ ہوگا، مگر ان کے ساتھ اپنے رشتے میں وہ اس تعلق کو ذہن میں نہ رکھے۔ وہ اپنے گھر میں سارا دن تنہا ہوتی، ابھی بیماری سے اٹھی تھی اس لیے گھر سے باہر زیادہ نکل نہیں رہی تھی، ورنہ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ کہیں تفسیر کی کلاس لینے جاتی ہیں۔ وہ کہتی تھی قرآن کو سمجھنے کی اس کوشش کے دوران وہ اللہ سے زیادہ نزدیک ہو گئیں۔ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ چاہے 5-6 منٹ کی مختصر سی گفتگو ہوتی مگر وہ ہنیا کو فون ضرور کرتی۔ اگر ان کا فون نہ آتا تو وہ انہیں خود ہی فون کر لیتی۔ انہیں اسپتال سے گھر آئے 1 ہفتہ ہوا تھا جب اس رات ان کا فون آیا۔ کیسی ہیں آنٹی؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک، تبھی تو تمہارے سر کے ساتھ سیریں کرتی پھر رہی ہوں۔ ان کے لہجے کی خوشگواریت اس پر خوشگوار اثر ڈال رہی تھی، ورنہ انہیں بجھا بجھا نڈھال دیکھ کر وہ اندر سے ٹوٹنے لگتی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کہاں نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ وہ سر کی موجودگی میں فون کرتی تو نہیں تھی، فون تو وہ جس وقت اکیلی بور ہو رہی ہوتی تھی اس وقت کیا کرتی تھی، پھر اس وقت سر کی موجودگی میں کیوں فون کر رہی ہیں؟ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی تھی۔ ہم لوگ شاپنگ کرنے نکلے ہوئے تھے، میں نے تمہارے لیے ایک سوٹ خریدا ہے، میں وہ تمہیں دینے کے لیے تمہارے گھر پر آ رہی ہوں۔ تمہارے سر کہنے لگے کہ آپ کیا بغیر انفارم کیے ایسی منہ اٹھا کے چلی جاؤ گی، لہٰذا ان کے کہنے پر تمہیں انفارم کر رہی ہوں، ورنہ میرا ارادہ تو اچانک پہنچ کر تمہیں سرپرائز دینے کا تھا۔ ہم لوگ تمہارے گھر سے بس تھوڑی سی دور ہیں، 5 منٹ میں تمہارے گھر پر ہوں گے۔ ان کی اس اطلاع پر اس کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ اگلے 5 منٹ میں اس کے گھر پہنچ رہے تھے۔ وہ انہیں اپنے گھر آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی، وہ کیا کرے؟ اس کا ذہن تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا، مگر اس تیز رفتاری کے باوجود بھی کوئی مشورہ، کوئی حل بتانے میں ناکام تھا۔ صرف 5 منٹ میں وہ کیا کر سکتی تھی؟ 5 منٹ میں تو وہ ساری بات اپنے ماموں ممانی کو سمجھا بھی نہیں سکتی۔ وہ دونوں پہلی بار اس کے گھر آ رہے تھے، اسے ان کی اچھی طرح خاطر تواضع کرنی تھی، انہیں اپنے ماموں ممانی سے ملوانا تھا۔ فیاض صاحب تو کم گو تھے، مگر اسے خطرہ شمسا سے تھا، اگر انہوں نے کوئی بات بول دی۔ اس کی امریکہ میں جیسی زندگی وہ سمجھتے، اس کے برعکس کوئی اور بات بتا دی، شمسا کچھ بھی بول سکتی تھی، کسی بری نیت یا برے ارادے سے نہیں، اس کی محبت اور چاہت میں ہی، مگر ان کی وہ محبت اور چاہت اس کے بنے بنائے ہر کام کو بگاڑ سکتی تھی۔ اتنے عرصے میں جو اس نے محنت کی، اس سب پر پانی پھر سکتا تھا۔ اس کی 5 مہینوں کی محنت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ پریشانی گھبراہٹ میں شمسا فیاض کو وہ یہ بھی نہیں بتا سکی کہ اس کے باس اور ان کی بیگم ان کے گھر آ رہے ہیں۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو اس کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ انہیں ان کی اطلاع دیتی وہ گیٹ کھولنے بھاگی۔ یا اللہ، وہ لوگ بہت جلدی میں ہوں، میرے بہت بلانے پر بھی اندر نہ آئیں۔ گیٹ کھولنے تک وہ یہی دعائیں مانگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ گیٹ کھولتے ہوئے اس نے ان لوگوں کو سلام کیا۔ گیٹ پر حاجرہ کھڑی تھی اور عزیر فاروق ان سے 1 قدم پیچھے۔ حاجرہ نے ایک فینسی شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ تم برائٹ کلرز نہیں پہنتی ہو، یقیناً تمہیں پسند نہیں ہوں گے اس لیے، مگر مجھے تو تمہارے لیے یہی کلر اچھا لگ رہا تھا۔ اب تمہارے سر تم لوگوں کو ہمارے گھر ڈنر پر انوائٹ کرنے والے ہیں، ہر سال ہوتا ہے یہ ڈنر فرم کے سب لوگوں کے لیے، تم اس میں نا یہی سوٹ پہن کر آنا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ آپ نے
زحمت کی، تکلف کی کیا ضرورت تھی جیسی رسمی باتیں بولے بغیر فوراً ہی شکریہ کہہ کر شاپنگ بیگ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ آپ اندر تو آئیں آنٹی، سر پلیز اندر آئیں۔ کاش وہ اندر نہ آئیں، کاش وہ بہت جلدی میں ہوں، کاش۔ ویسے تو ہمیں ابھی ایک اور جگہ جانا ہے، لیکن تمہارے ماموں ممانی سے ملے بغیر چلے گئے تو بری بات ہوگی، چلو کھڑے کھڑے ان سے مل لیتے ہیں۔ ان کے اس جملے نے اس کی جان نکال دی تھی۔ فیاض اور شمسہ نے بھاجی کے باس اور ان کی بیگم کا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بہت خوشگوار ماحول میں فیاض شمسہ کا عزیر فاروق اور حاجرہ سے تعارف کروا رہی تھی۔ تعارف کی رسمی کارروائی کے بعد فیاض عزیر فاروق سے مردوں کے من پسند موضوع پر، ملکی سیاست اور معاشی بحران پر گفتگو کرنے لگے، جبکہ شمسہ نے حاجرہ کے ساتھ گفتگو کا آغاز موسم گرمی کے ذکر کے ساتھ کیا، مگر بہت جلد موضوع ہنیا کی ذات بن گیا۔ اس کے آ جانے سے ان کے گھر کی ویرانی کس طرح دور ہو گئی۔ اسے امریکہ سے آئے ابھی چند مہینے ہوئے ہیں اور اس نے اتنی جلدی خود کو پاکستانی ماحول میں ڈھال لیا۔ وہ اوپر سے مسکرا رہی تھی، اندر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینوں میں بھیگ گئی تھیں۔ اس کی اتنے مہینوں کی ساری محنت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ شمسیہ کو چند منٹوں بعد ہی مہمان نوازی کی فکر ہوئی، جبکہ وہ اس وقت وہاں سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہلنا چاہتی تھی، مگر شکر تھا کہ عزیر فاروق اس کے کچھ لانے کے لیے اٹھنے سے پہلے ہی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے ایسے کیسے؟ اس طرح تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا، فیاض صاحب بولے۔ تکلف کوئی نہیں ہے، ہم پھر کسی دن آئیں گے اور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ابھی ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں، وہاں ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ فیاض اور شمسہ کو مہمانوں کے اور مہمان بھی وہ جو بھانجی کے باس تھے یوں ہی چلا جانا کھل رہا تھا، جبکہ اسے ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ وہ انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ جیسے ہی اسے خدا حافظ کہہ کر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، ان کی گاڑی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ اس نے ایک گہری طمانینت بھری سانس لی۔ اللہ نے اسے بال بال بچا لیا۔ اس کی ساری محنت جاتے جاتے رہ گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے، سکون کا سانس لیتے، اس نے یہ سوچا کہ ایسی کوئی سچویشن آئندہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اسے فیاض اور شمسہ کو ساری بات بتانا ہوگی۔ ماموں، یہ عزیر فاروق اور حاجرہ آنٹی آپ کو کیسے لگے؟ وہ اندر آ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت اچھے لگے بیٹا، فیاض احمد نے جواب دیتے سے کچھ حیرت سے بغور دیکھا، جو ان سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ شمسہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ماموں، یہ لوگ آپ ہی کے پیرنٹس ہیں، اس نے بہت آہستہ آواز میں جملہ ادا کیا۔ کیا؟ حیرت کی زیادتی سے شمسہ کے منہ سے چیخ نما آواز میں نکلا، جبکہ فیاض احمد حیرت بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ بات کہ پاپا کی فرم میں جاب کر رہی تھی، اسے پتا تھی یہ بات کب سے؟ کیا شروع وقت سے؟ کیا اس کی کراچی آنے کی وجہ نیو یارک میں اپنے گھر کی تنہائی نہیں بلکہ کچھ اور تھی؟ فیاض بھانجی کو یکٹک دیکھ رہے تھے۔ شمسہ اس سے بھی زیادہ حیرت کا شکار تھی۔ وہ جو لگتا تھا یہ بات کا ذکر اس کی زندگی سے نکل گیا، در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ در حقیقت ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔